السلام علیکم، کریٹو سندھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا دنیا میں نوول کرونا پہلی عالمی وباء ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا میں نوول کرونا پہلی وباء ہے۔ تو دنیا میں نوول کرونا پہلی عالمی وباء نہیں۔ 14ویں صدی میں دنیا میں طاعون پھیلی اور یہ 20 کروڑ زندگیاں نگل گئی۔ 1918 میں اسپینش انفلوئنزا نکلا اور اس نے بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی۔ انفلوئنزا سے یورپ میں 10 کروڑ اور امریکہ میں 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ دنیا اب نوول کرونا کے خوف میں مبتلا ہے۔ دسمبر 2019 جب کرونا کا خوف پھیلنا شروع ہوا تو دنیا کے سامنے دو ماڈل تھے، ایک سینٹ لوئس ماڈل اور ایک فلاڈیلفیا ماڈل۔ یہ دونوں ماڈل عالمی ادارہ صحت سمیت دنیا کے تمام اعلیٰ فورمز پر ڈسکس ہونے اور آخر میں دنیا نے سینٹ لوئس ماڈل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت پوری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے پھیلا کر دیکھیں تو آپ کو پوری دنیا کے تمام ملک بند ملیں گے۔ سینٹ لوئس ماڈل کی وجہ سے بند ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ماڈل ہے کیا؟ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ جب 1918 کے درمیان اسپینش انفلوئنزا امریکہ پہنچا، سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا دونوں شہروں میں ستمبر میں پہلے کیس سامنے آئے اور دونوں شہروں کے انتظامیہ نے میٹنگ بلائی۔ فلاڈیلفیا کا میئر تھامس بے سمتھ لاابالی اور کیئرلیس تھا۔ اس نے بورڈ میٹنگ میں اعلان کیا، یہ معمولی لہر ہے، آئی ہے اور چلی جائے گی، چنانچہ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت دیں اور شہری زندگی۔ چند ممبرز نے اعتراض کی لیکن میئر نے ان کے اعتراض ہوا میں اڑا دی۔ اس کے باوجود ممبر باز نہ آئے تو میئر نے 28 ستمبر 1918 کو شہر میں سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ کا اعلان کر دیا۔ ارکان چیختے رہ گئے مگر میئر صاحب اپنی ضد پر ڈٹ گئے۔ جبکہ دوسری طرف سینٹ لوئس میں انفلوئنزا کا پہلا کیس نکلا تو میئر نے میٹنگ کال دی۔ سینٹ لوئس میں پریڈ ڈے کا اعلان تھا مگر میئر نے پریڈ منسوخ کر دی اور پورے شہر میں پبلک گیدرنگ پر پابندی لگا دی۔ اسکول، بس، ٹرین، شاپنگ سینٹر، حتیٰ کہ جنازے تک بند کر دیے گئے۔ میئر نے پولیس کو حکم دیا کہ تمام چرچ بھی شام تک لاک کر دیے جائیں۔ لوگوں نے میئر کے ان احکامات کو پسند نہیں کیا، شہر میں احتجاج شروع ہو گئی مگر میئر بھی ضد کا پکا تھا اور وہ بھی باز نہ آیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ بہرحال یہ پابندی 2 ماہ تک جاری رہی۔ نومبر کا مہینہ آیا اور فلاڈیلفیا اور سینٹ لوئس دونوں کے میئر کے احکامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئی۔ فلاڈیلفیا میں انفلوئنزا پھیلا اور اس نے تباہی مچا دی۔ 60,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شہر میں ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں لاش نہ ہو۔ پادری بھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ انتظامیہ لاشوں کو جلانے پر مجبور ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف سینٹ لوئس محفوظ شہر ثابت ہو رہا تھا۔ انفلوئنزا وہاں بھی تھا لیکن اموات اور بیمار لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ آپ آج بھی 1918 اور 1919 کے اعداد و شمار کا گراف نکال کر دیکھیں، آپ کو فلاڈیلفیا میں گراف روزانہ کی بنیاد پر اوپر جاتا جبکہ سینٹ لوئس نیچے سے نیچے سرکتا دکھائی دے گا۔ اسپینش انفلوئنزا 1919 کے آخر میں امریکہ میں ختم ہو گیا لیکن یہ جاتے جاتے فلاڈیلفیا کے میئر تھامس بی سمتھ کو ولن اور سینٹ لوئس کے میئر ہنری کائل کو عوام کا ہیرو بنا گیا۔ آج 100 سال بعد جب نوول کرونا سامنے آیا تو دنیا سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا ڈسکس کرنے پر مجبور ہوئے، اور پھر اقوام متحدہ ہو یا عالمی ادارہ صحت، دنیا کے تمام بڑے فورمز نے سینٹ لوئس ماڈل کے حق میں فیصلہ دیا۔ چنانچہ آج میئر ہنری کائل کے فارمولے کے مطابق دنیا کے تمام ملک بند ہو چکے ہیں۔ اس پوری ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس دنیا میں پھیلتی ہوئی پہلی وباء کی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں عالمی سطح پر اس طرح کے وائرسز پھیلتے رہے۔ پچھلی صدی میں مختلف اوقات میں کرونا وائرس آتا رہا کیونکہ ہم انسانوں میں اس کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی، چنانچہ کرونا نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔